اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ سورۃ طٰہٰ آیا 76۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی جو ایمان اور یقین کی حالت میں اپنے رب سے ملے گا، اس کے لیے رب العزت نے جنتیں تیاری کی ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اس جنت سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ وذالک جزاء من تزکی، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اپنے نفس کو گندگی، برائی اور شرک سے پاک کرے، اللہ کی عبادت کرے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مرسلین کی اطاعت کرے، یہ پاکیزگی کا راستہ ہے۔ اس شخص کی جزا ہے جو شرک، کفر، فسق اور معصیت سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وہ یا تو ان مذکورہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی نہیں، یا اگر اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، نیز وہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ تزکیہ کے دو معنی ہیں، صاف کرنا اور گندگی کو زائل کرنا، بھلائی کے حصول میں اضافہ کرنا۔ زکوٰۃ کو انہی دو امور کی بنا پر زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ پاک کرنے سے مراد ہے خود کو جہالت اور غفلت سے پاک کرنا، اپنے آپ کو خواہشات سے پاک کرنا، ظلم اور تکبر سے خود کو پاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 77۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے ان کے سپرد کرنے کے مطالبے کو جب ٹال دیا تو رب العزت نے ان کی طرف وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، یعنی فرعون اور آل فرعون کی بے خبری میں رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلو۔ جب صبح کے وقت وہ جاگے تو سارے شہر میں ایک بھی اسرائیلی نہ ملا۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو غصے سے چکرا گیا، اس نے لشکر جمع کرنے کا حکم دیا اور سورج نکلتے ہی لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اس موقع پر رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ دریا پر عصا مارو، وہ تمہیں راستہ دے دے۔ لا تخافوا درکا ولا تخشیٰ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے کہ فرعون تجھے نہ تو وہ پا سکے گا اور نہ تجھے اپنے آگے غرق ہو جانے کا خوف ہوگا۔ تخشی سے مراد آگے ڈوب جانا یا غرق ہو جانے کا خوف۔ اصحاب موسیٰ نے یہ کہا کہ فرعون ہے، یہ ہمیں پا لے گا اور یہ سمندر ہے، اس میں ہم ڈوب جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی، لا تخافوا درکا، تمہیں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ ہو، یعنی فرعون والوں سے، ولا تخشیٰ، اور نہ تم ڈرو سمندر سے، اس میں تم ڈوب جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ پر توکل کر کے کمر ہمت باندھ لیتی ہے تو باوجود بے سر و سامانی کے اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرماتا ہے اور غیب سے اس کے لیے غلبہ اور اقتدار کے سامان پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں سے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے گزار دیا۔
وَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 78۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون بھی پیچ و تاب کھانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر سمندر میں بنے ہوئے راستے میں داخل ہو گئے۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے اتنا پانی فرعونیوں پر چڑھایا کہ لشکر موجوں کے تھپیڑے نہ سہ سکا اور سارا لشکر ڈوب گیا۔ رب العزت نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ سورۃ بقرہ آیہ 50۔ بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے تو سمندر اسی روانی کے ساتھ بہنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مکمل طور پر سمندر سے باہر آ گئے، تب فرعون کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو چکا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکروں کا لشکر لے کر پیچھا کرتے ہوئے پہنچا تو سمندر اس پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق ہے۔ سمندر میں اتنا فہم کہاں سے آ گیا کہ ان لوگوں پر چڑھائی نہیں کرنی اور ان پر چڑھائی کرنی ہے۔ یہ فہم بے جان اشیاء کو بھی وہی دیتا ہے جو اپنی زندگی مخلوقات کو اور انسان کو فہم دینے والا ہے۔ پانی بھی پہچانتا ہے کون رب کا نافرمان ہے اور کون فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ خود پہچان دے دیتا ہے۔ کائنات کی مخلوقات نافرمانیوں کی کتنی پہچان رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر بیک وقت 3 احسان فرمائے: فرعونیوں سے نجات، سر پر کھڑی موت کے بعد زندگی، دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت، اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، یعنی فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں کبھی سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ فرعون نے ان کو شرک اور بت پرستی کے راستے پر لگا کر گمراہ کیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، انہیں ایک ایسے راستے پر چلا دیا جس کا اختتام آگ پر تھا۔ اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے انکار اور رسولوں کی تکذیب پر لگا دیا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ وَمَا هَدَىٰ، اور اس نے ان کی صحیح رہنمائی نہ کی۔ اس سے مراد یہ ہے انہیں سیدھے راستے پر نہیں چلایا۔ فرعون سیدھے راستے کو جانتا نہیں تھا، چلا کیسے سکتا تھا؟ فرعون رہنما نہیں تھا، لیکن اس کے پاس اختیار و اقتدار تھا۔ صاحب اقتدار لوگ اگر خود سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتے تو کم از کم جو افراد سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہوں تو ان کو جگہ تو دے سکتے ہیں۔ فرعون نے رسول کے راستے پر چلنے سے روک دیا، رسول کی پیروی سے روک دیا، اس کی تصدیق سے روک دیا اور ان کو ماننے سے روک دیا۔ اس وجہ سے لوگوں نے پیغمبروں کی پیروی کرنے کی بجائے فرعون کی پیروی کی۔ اس کے مقابلے میں فرعون نے انہیں احساس دلایا، میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ سورۃ غافر آیہ 29۔ یہ وہ جھانسا ہے جو ہر دور کے لیڈر اپنے پیروکاروں کو دیتے ہیں۔ جس راستے پر ہم چلانا چاہتے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے۔ ساری تحریکیں اسی بنیاد پر چلتی ہیں اور اسی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا اور ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 80۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے کہ تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ تخت اچھا لے جاتے ہیں، تاج گرائے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت، اس کے اختیار کو دیکھیے۔
پسی ہوئی قوم اٹھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دبی ہوئی پسی ہوئی قوم کو اس طرح اٹھایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر دیا۔ یہ بھی دبی ہوئی قوم غلام قوم کے جذبہ و ہمت مورل کو بلند کرنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا جس نے انہیں صدیوں سے غلام بنا رکھا تھا۔ اس طاقتور بادشاہ کو جب چاہے لمحوں میں سمندر میں غرق کر سکتا ہے۔ طاقت اللہ کی، قوت اللہ کی، زور اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، ہدایت بھی اللہ کی، لہٰذا اس کی ہدایت پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں پورے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو پوری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طور کی جانب ملاقات کا وعدہ کس مقصد کے لیے دیا؟ ملاقات کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے دیا گیا، جس میں ان کی زندگی، ان کی دنیا اور ان کے دین کا نظام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن سے نجات عطا کر کے دنیاوی نعمت کی تکمیل کی اور تورات عطا کر کے دینی نعمت کی تکمیل کی۔ جب کبھی ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے لیے مقام ضرور طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام کا تعین کیا اور وعدہ دیا کہ جب تم بنی اسرائیل کو لے کر آؤ گے تو فلاں جگہ پر ہماری ملاقات ہوگی، اور وہ طور کے دائیں جانب مصر سے نکلتے ہوئے جو دایاں کنارہ تھا وہاں اب ملاقات ہوگی۔ یہ وعدہ کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے اور شریعت عطا کرنے کے لیے بلایا۔ بنی اسرائیل عالمی کردار ادا کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، یعنی بنی اسرائیل کے توسط سے پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچے اور بنی اسرائیل سارے جہان والوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت آتی ہے اسی وجہ سے کہ لوگ اس شریعت کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور جہان والوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، پھر جہانوں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ بظاہر پڑھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے کہ من اور سلوہ آیا، لیکن بنیادی طور پر یہ لاکھوں کے لشکر کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ اس لشکر میں خوراک کی ترسیل، ٹرانسپورٹیشن ختم ہو گئی تھی، جو مسلسل ایک پریشانی کا عمل تھا کہ اسے کیسے منگوایا جائے، کیسے بنایا جائے، کیسے کھلایا جائے۔ جب کسی بڑی فوج کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو پیچھے سے رسد پہنچائی جاتی ہے، اور یہاں پیچھے تو دشمن تھا، وہاں سے کھانے کا انتظام کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیکھو تم تو شاہی مہمان بن کر آئے ہو، تمہارے لیے شاہی انتظامات کیے گئے، ان کے بارے میں انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے اور انتظامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اسے حیرت ہوتی ہے، اور رب کیسے قدیر ہے، وہ کیسے اختیار رکھنے والا ہے، اور ان کے انتظامات کیسے بے مثال ہیں۔ اس دور میں ممکن نہیں تھا کہ انسان اپنے ٹنز میں کھانے کو پیک کر لیتے، اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ کھانا فوراً خراب ہو جائے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ کھانے کا انتظام کیا۔ پانیوں پر پرندے آتے، خشکی پر پرندے نہیں آیا کرتے۔ وہ علاقہ جہاں پانی نہیں تھا وہاں اللہ کے حکم سے پرندوں کے جھنڈ اس لشکر کے لیے آتے۔ سلوہ بٹیر جتنے پرندے تھے، اور پھر من جیسا سویٹ ڈش بھی۔ رات کو یہ سوتے تھے اور پتوں پر یہ دھنیے جیسے چھوٹے چھوٹے دانے جمے ہوتے جن کو بنی اسرائیل وہاں سے اتار کر کھا لیتے۔ ان کا سفر جاری تھا، ایک مقام پر ٹھہرنا نہیں تھا۔ اس انتظام کو ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے، اس میں نہ برتن چاہیے، نہ برتنوں کی دھلائی چاہیے، نہ کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھانے کی ضرورت تھی، نہ گاڑیوں کی پیچھے سے کھانا آئے، نہ پیچھے سے مال چاہیے، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت مہیا کر سکیں، جیسا کہ یہود کے مقدس دینی ادب سے پتہ چلتا ہے۔ تقریباً یہ 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، کم ہو یا زیادہ۔ آسمان پر جھنڈ کے جھنڈ آتے ہوں گے، گویا بادلوں کا سایہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو یاد دلایا، چونکہ عالمی کردار ادا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو تیار کرنا تھا۔ اس لیے ایک پسی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے گزار رہے ہیں۔
وہ بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون کون سے احسانات دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے بلایا، انہیں شریعت عطا کی اور بنی اسرائیل عالمی کردار کے لیے منتظم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ بنی اسرائیل کے سفر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرنے دی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے مشن پر کام کرنے والے افراد اپنے لیے ذخیرہ کرنے لگیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے ہی رزق دیا جائے جیسے کہ پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ صبح کو گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا توکل دے کہ ہم دنیا کی ہر بندش سے آزاد ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں، اس کی دین کے لیے کام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لے۔ آمین یا رب العالمین۔